السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے عمدہ مال خرچ کرنے کا حکم۔ اللہ کی راہ میں اچھا عمدہ اور حلال مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جو ردی مال ہو، جسے خود استعمال میں لانے کو دل نہ چاہتا ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ جس اللہ نے سب نعمتیں عطا کی ہیں، اس کی راہ میں خراب چیز دینا کیسی عجیب اور قابل مذمت بات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم۔ اے ایمان والو، خرچ کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی، اور اس سے جو ہم نے تمہارے لیے کم من ارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ سے پیدا کیا اور ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ تم خرچ کرو جب کہ تم خود اس کے لینے والے نہیں، سوائے اس کے کہ تم اس بابت چشم پوشی کرو اور جان لو کہ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پہنچو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو تم پسند کرتے ہو۔ خیرات کرتے وقت اللہ کی راہ میں اپنے محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پہنچو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو تم پسند کرتے ہو۔ خیرات کرتے وقت اگر نیت رضائی الہی کے حصول کی ہو اور دکھاوا مقصود نہ ہو تو پھر دوسروں کے سامنے اور پوشیدہ طور پر دونوں طرح خرچ کرنا جائز ہے۔ اجتماعی بہبود کے کاموں میں ترغیب کے لیے علانیہ خرچ کرنا بہتر ہے، اور انفرادی ضروریات پوشیدہ طور پر دینا بہتر ہے تاکہ دینے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وآتوها الفقراء فہو خیر لکم۔ اگر تم اپنے صدقوں کو ظاہر کر کے دو وہ تو بہت خوب ہے، اور اگر تم انہیں چھپا کر تنگ دستوں کو دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ارشاد الہی ہے، ان کے مالوں سے صدقہ لیجیے تاکہ اس سے انہیں پاک اور صاف کرے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنات بربوات۔ اور ان لوگوں کے مثال جو اپنے مالوں کو رضا الہی کے حصول کے لیے دل جمعی سے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچی جگہ ہو، اس پر پڑنے والی تھوڑی سی بارش بڑے اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ مال کو محبت یعنی حرص اور لالچ دوسرے انسانوں کے حقوق سلب کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اثار اور قربانی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے فرد اور معاشرہ دونوں کو بہت سے قیمتی فائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، جو حرص اور لالچ سے بچا رہا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مومن کا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد اس کے پیش نظر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ صرف اس کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کریں، تو جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پاک اور حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، یقیناً اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔
اللہ کی رضا داخل ہونے کے اس کی شخصیت پر بہت مفید اور اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں۔ نہ اسے کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم، نہ ہی کوئی پریشانی، اسے دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ شخص اعلیٰ عرفہ جذبات و احساسات والا انسان ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے والصدقۃ تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار، اس لیے فرمایا ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ انفاق فی سبیل اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے گناہ بخش دے گا اور اسے اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ہاں سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے والصدقۃ تطفی الخطیئۃ کما یطفی الماء النار، اور صدقہ گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے مغفرت مل جائے تو یہ بڑے نفع کا سودا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک دانے کی مثال ہے جس سے 7 بالیں اگیں، ہر بال میں 100 دانے ہیں اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں ارشاد ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ، یعنی کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیتا ہے تو وہ اس قرض کو اس لیے کئی گنا بڑھا دے۔ سود اور صدقات کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ہر فرد اور قوموں کی زندگی میں معاشی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ آج خوشحالی ہے تو کل کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قدرتی آفات، حادثات، بیماریوں وغیرہ کی وجہ سے معاشی بدحالی آ جاتی ہے۔ اگر معاشرے میں اور بین الاقوامی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا رواج ہو تو اس سے ہر فرد کو سماجی تحفظ فراہم ہو جاتا ہے۔ گھر کے کمانے والے سربراہ وغیرہ کے وفات پانے یا معذور ہونے کی صورت میں اس کا خاندان بھوکوں مرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ مالدار شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ خود یا مستقبل میں اس کی اولاد یا اولاد کی اولاد کو مفلوق الحالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر انفاق فی سبیل اللہ کا نظام موجود ہو تو اسے اپنے یا اپنی نسلوں کی بابت زیادہ متفکر اور پریشان ہونے کی ضرورت نہ ہوگی۔ معاشیات کا یہ اصول مسلم اور مجرب ہے کہ اگر زر چند ہاتھوں میں
مرتکز ہو کر تجوریوں میں بند ہو جائے تو قوم کی معاشی ترقی رک جاتی ہے اور زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر زر کا پھیلاؤ ہو تو قوم معاشی طور پر ترقی کرتی ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ اگر پیسہ زیادہ سے زیادہ ہے اور اگر زر کا پھیلاؤ ہو تو قوم معاشی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اگر پیسہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں آئے گا تو بازاروں اور مارکیٹوں میں یہ رونق ہوگی، جس سے صنعتوں کو بھی فروغ ملے گا، کیونکہ مصنوعات زیادہ سے زیادہ بکیں گی، پھر روزگار کے مواقع بھی وافر ہوں گے، ارتکاز زر کی صورت میں کساد بازاری ہوگی اور کارخانے بند ہو جائیں گے یا ان کی پیداوار کم ہو جائے گی اور بے روزگاری عام ہوگی۔ لہذا مالداروں کو اپنا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ پیسہ پلٹ کر پھر انہی کے پاس آ جائے گا، بلکہ کئی گنا ہو کر واپس آئے گا۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی دولت صرف تمہارے مالدار لوگوں ہی میں گردش نہ کرتی رہے۔ اگر مالدار لوگ محتاجوں، فقیروں اور غریبوں سے بے اعتنائی اور بے حسی کا رویہ اپنا لیں اور ان کی مالی امداد سے ہاتھ کھینچ لیں تو ان کی طرف سے اس رویے کے خلاف خوفناک رد عمل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے کرپشن، بدعنوانیوں اور جرائم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ معاشرہ چوری، ڈکیتی، اغوا اور قتل جیسے گناہوں جرائم کی اماج گاہ بن جاتا ہے اور پورے معاشرے کا امن اور سکون تباہ ہو جاتا ہے، اور امنی معاشی بدحالی کا موجب بنتی ہے۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر چل پڑتا ہے کہ پھر اسے روکنا محال ہو جاتا ہے، اور اگر انفاق فی سبیل اللہ ہوتا رہے تو معاشرے میں خیر سگالی، بھائی چارے اور پیار و محبت کی فضا قائم رہتی ہے، جس میں تمام افراد سکھ چین کی زندگی بسر کرتے ہیں اور قوم کا اخلاق درست اور بلند رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کا حال اس وقت تک درست رہے گا جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور خیرات کو تعداد نہ سمجھنے لگے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سود کو تجارت پر قیاس کرنے والوں کی سوچ ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، یہ کوئی نئی سوچ نہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک تاجر تجارت میں اپنے سرمایے پر نفع لیتا ہے اور یہ جائز ہے کہ وہ اپنے سرمایے کا نفع حاصل کرے، تو اپنے سرمایے پر سود کی صورت میں نفع لینا ناجائز کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ قیاس کرنے والوں کی ذہنی خرابی ہے، ورنہ دونوں میں واضح فرق ہے۔ ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت میں لگاتا ہے جس کی لوگوں کو طلب ہوتی ہے، وہ محنت کر کے اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ پھر تاجر اپنے سرمایہ اور مال کو کھلے بازاروں میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے منافع کی شرح بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ سنگ دل اور بزدل سود خور سرمایہ دار ہے جو پریشانی تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن منافع بٹھانے کے لیے ہر وقت سر پر سوار رہتا ہے۔ اسی طرح حالات کے رد و بدل، بازار کے اتار چڑھاؤ یا کسی اور سبب سے ایک تاجر کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ خود برداشت کرتا ہے، جبکہ سود خور سرمایہ دار کو حالات خواہ کتنی ہی دیگر گوں ہوں اپنے منافع کی فکر رہتی ہے اور مقروض سے مقررہ شرح پر سود لیتا ہے۔ تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ شخص اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر کربلا کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی
शरीक की नहीं होती, जो नफ़ा और नुकसान दोनों में शरीक होता है। तजारत में बेचने वाले और ख़रीदने वाले की बाहमी रजामंदी शामिल होती है, जबकि सूद में बाहमी रजामंदी का फुकदान होता है। मकरूज़ की ज़ाहरी रजामंदी असल में जबर है, मकरूज़ का इस्तेहसाल होता है, मगर मजबूरी की वजह से उसे सूद अदा करना पड़ता है। तजारत में बेचने वाला ख़रीदार से ख्वाह कितना ही ज़ायद नफ़ा ले, बहरहाल जो कुछ लेता है एक ही बार लेता है, लेकिन सूद के मामले में माल देने वाला ऐसे माल पर मुसलसल मुनाफे वसूल करता रहता है और वक़्त की रफ्तार के साथ उसका मुनाफा बढ़ता रहता है। तजारत में ख़रीद करदा चीज़ और उसकी कीमत का तबादला होने के साथ ही मामला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ख़रीदार को कोई चीज़ बेचने वाले को वापस नहीं देनी होती। मकान या सामान या ज़मीन की किराए में असल शय जिसके इस्तेमाल का मुआवजा दिया जाता है सरफ नहीं होती, बल्कि बरकरार रहती है। लेकिन सूद के मामले में कर्जदार सरमाए को सरफ कर चुका होता है और फिर उसे वो सरफशुदा माल दोबारा पैदा करके इजाफे के साथ देना होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, तजारत हलाल है और सूद हराम, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। उन्होंने कहा, बेशक तजारत सूद की मानंद है, जबकि अल्लाह ने तजारत को हलाल ठहराया है और सूद को हराम। ये इसलिए कि उन्होंने कहा कि सूद की मानंद ही है, हालांकि अल्लाह ने बी को हलाल ठहराया और सूद को हराम ठहराया। तो जिसके पास अपने रब की तरफ से नसीहत पहुंची और वो बाज आया तो जो गुजर चुका उसका है और उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और अब जो सूद की तरफ पलटे तो वो आग वाले हैं, वो इसमें मुकीम रहेंगे। हुर्मते रबू की आयत नाज़िल होने के वक़्त तक अरब में सूद पर कर्ज का लेन देन हो रहा था। कई कर्जदारों के ज़िम्मे सूद हनूस वाजिबुल अदा था। कुरान हकीम और हदीस शरीफ में जिस सख्ती के साथ रब्बू की ममानत की गई है और किसी कबीरा गुनाह की नहीं की गई, इरशाद रब्बानी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बकिया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फ़लकुम रूसु अमवालिकुम ला तुज़लमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ सूद से बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से अलाने जंग सुन लो। सूदखोरों के खिलाफ अलाने जंग किया जा रहा है, वो भी आम इंसानों की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। किसी मजाल है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग लड़े, और जो बदबख्त ऐसा करेंगे उनका अंजाम दुनिया में हलाकत, बर्बादी और आखिरत में अज़ाब अलीम के सिवा और क्या हो सकता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकाती, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूदी निज़ाम मईशियत से दौलत चंद हाथों में मुर्तकिज़ हो जाती है, जिसे दौलत गर्दश में नहीं आती उसका फैलाव रुक जाता है और नतीजा ये निकलता है कि कसाद बाजारी हो जाती है। कसाद बाजारी से सनतकार कम मसनूआत बनाते हैं और पैदाकार कम मिकदार में पैदा करते हैं। तलब के मुताबिक बाद कारखानों में सिरे से ताले ही पड़ जाते हैं, मजदूरों और कारकुनों की छांटी हो जाती है, बेरोजगारी खौफनाक सूरत इख्तियार कर जाती है, इससे कसाद बाजारी और बढ़ती है। ये एक ऐसा शैतानी चक्कर चल पड़ता है कि उसके ख़त्म होने की कोई सूरत नहीं बनाते। अंजाम कार मुख्तलिफ अक़वाम बाहम बरसरे जंग हो जाती है। ये कोई नज़रियाती बातें नहीं, ऐसा हो चुका है। 20वीं सदी के चौथे अशरे में अक़वाम आलम जंग लड़ चुकी हैं। आजकल अमेरिका और बहुत से दीगर अक़वाम मग़रब मंदे के रुझान का सामना कर रही है।
اور ان کے ممتاز ماہرین معاشیات شرح سود 0% تک کم کرنے کے مشورے دے رہے ہیں۔ پاکستان ماضی میں لیے گئے سودی قرضوں کے المناک انجام سے دوچار ہیں۔ ملک کی ساری آمدنی دفاع اور قرضوں کی ادائیگی کی صرف 2 مدوں کے لیے کافی نہیں رہی، قرضوں کا سود ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ ملک اس دلدل میں دھنس چکا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اندیشہ ہے کہ 4-5 برس تک ہمارے ملک کی کل آمدنی صرف سودی قرضوں کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ قیامت کے روز سود خوروں کی حالت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے روز نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا۔ قیامت کے روز سود خور اپنی قبروں سے پاگلوں اور خبتیوں کی طرح اٹھیں گے، کھڑے ہی نہ ہو سکیں گے۔ دنیا میں جسے مال کی محبت نے انہیں دیوانہ بنایا ہوا تھا، قیامت کے روز بھی دیوانگی کی حالت میں ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔